کل اگر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کسی اور بات پر تو پارلیمنٹ کے پاس تو بالکل سادہ سا آپشن ہے کو اس کے ایک اور دو چار حرف ایک فقرہ اور ایڈ کر دیں گے. دیکھیں جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تو بن گیا ہے، ڈھانچہ سارا تو بنا ہوا ہے. وہ کیسے بنا تھا؟ وہ تو 11 دن کی کراس ایگزامینیشن ایک سائڈ کی، 2 دن کی دوسری سائڈ کی، ساری پوری ڈیٹیلڈ بحث کرنے کے بعد وہ اپنے فیصلے پر پہنچ گئے تھے اور درست فیصلے پر پہنچے تھے. اس میں تو نہ یہ کسی دنیا میں یہ بات چیلنج ہو سکتی ہے، نہ کسی انٹرنل عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو کمپریہنسولی ایک بات کو آپ نے دیکھ کر اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہوا ہے اس پر. جس بات پر کوئی بھی پارلیمان یا کوئی بھی ادارہ اپنا پورا مائنڈ اپلائی کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس میں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. نہ ہی کسی کی کوئی بدنیتی تھی، نہ ہی کسی کی کوئی ان کے خلاف ذاتی دشمنی تھی، نہ ہی کسی نے دشمنی کی ان کے ساتھ. ان کو پورا پورا موقع دیا گیا، پورا پورا اسیس کیا گیا ایویڈنس. ان کے عقائد جو ہیں وہ دیکھے گئے. جس وقت عقائد کفریہ نکلے تو پارلیمنٹ نے ایک نیچرل کنکلوژن جو تھا اس پر وہ پہنچ گئے. بالکل راجہ صاحب، آپ نے جس طرح بتایا خلیفہ ابوبکر صاحب نے کلیئر کر دیا کہ فائنلٹی آف پروفٹنس اس پہ اور توحید پہ اتفاق ہے. اس کے بعد آگے جو کیٹاگرائز کیے گئے ہیں باقی گروز جتنے ہیں، گروپ جتنے ہیں، ان جیسا کوئی اور ہوگا تو اس کے خلاف بھی اپلیکیشن فارورڈ ہو جائے گی پارلیمنٹ میں، اور اس کا نام بھی تھرو دا امینڈمنٹ آف آئین اس میں شامل کر دیا جائے گا. اس میں کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. بولی بھائی ہمیں اس چیز کی حاجت نہیں ہے. اگر آئین کے اندر ترمیم نہ بھی کی جائے پھر بھی ڈیفینیشن اس کے اصل معنی میں اپلیکیبل ہے. اور اگر کانسٹیٹیوشن کسی نے صحیح طریقے سے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیشنز کے پورشن کے اندر اور جو شروع میں ریسائٹل ہوتا ہے اس پورشنز کے اندر یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ اس آئین کو پڑھنے کے لیے یہ لاء میں سکھایا بھی جاتا ہے. بیرسٹر صاحب ابھی اس کی کر دیں گے کہ اس کے لیے جو ورڈز یوز ہوں گے وہ والے ورڈز یوز کیے گئے ہیں جو کہ عام لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں. اب کل کو کوئی جا کے نبی کی ڈیفینیشن بدل دے، اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ورڈ کی ڈیفینیشن بدل دے، اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ بندہ خود بخود اپنے آپ کو خارج کرے گا. تو جو لاء ہے، اور دوسری بات جو میں کرنا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ شک جو ایک بتا رہے ہیں یہاں پر اویس بھائی، یہ شک کو آپ نے مطلق نہیں لینا ہوتا، لاء کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہوتا ہے. پورے کانسٹیٹیوشن کی روح، اس کی اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جانا ہوتا ہے. اس لیے حلف جب لیا جاتا ہے وزیر اعظم کا تو وہاں پہ اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن بیسیکلی وہ لے گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پہ قانون سازی ہونی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ نہ بھی ہو جو انہوں نے پڑھا، اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن کی پہلی شق آپ پڑھتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون یا لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو قرآن و سنہ کے خلاف ہو، وہی لکھ دینا بھی مور دین انف ہے. یہ تو فردر آگے ڈیٹیل ہے، جتنی مرضی کرتے چلے جائیں. لیکن اگر کوئی نیا فرقہ بھی سامنے اس طرح سے آتا ہے، فرقہ تو میں کہوں گا کوئی نیا مذہب اس طرح سے سامنے آتا ہے تو اس کو بھی اسی ڈیفینیشن کے اوپر پرکھا جائے گا اور ہمیں اس کے اندر انکلوڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے. کوئی کمپلشن نہیں ہے. اٹ کین بی ڈن، اٹ کین ناٹ بی ڈن، بٹ یہ ڈیفینیشن اپنے آپ میں جامع ہے، اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے. علامہ صاحب کو موقع دیا جائے. علامہ صاحب بس باعث شاہ جی رحمت ہے. شاہ جی السلام علیکم. اچھا بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ نا مزید گفتگو ہوئی. ایک تو شاہ جی آپ بھی آگے تھوڑا لیٹ ہو گئے، نہیں تو میں اور بھی سوال آپ سے کنڈکٹ کروا دیتا، لیکن بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. آپ نے جیسے یہ بات کی تو اس میں تھوڑا سا چونکہ جماعت قادیان کی طرف سے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 263 جو ہے 260 کا جو یہ جو سیکشن ہے جس میں مسلم اور نان مسلم کو ڈکلیئر اس کیا کو گیا، یہ اٹ کہا از کریں ناٹ اٹ. آرٹیکل 260 سب سیکشن 3. جی سب سیکشن 3. اچھا اس میں یہ ہے کہ خلیفہ وقت بھائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے واٹ آر دا بیسز اینڈ واٹ آر دا ریفرنسز، یا آپ کہنے دلیل کیا ہے جس کے اوپر نان مسلم کی تعریف کی گئی ہے. اگر یہ یقیناً یہ اسلامک ہی ہے آئین، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کی فاؤنڈیشنز کس پہ بیس کرتی ہیں، تو وہ آپ نے فاؤنڈیشن دلیل بیس کرنی ہے کہ وہ کہاں پہ لکھا ہے. تو ورڈز یہاں سے لیے جائیں گے، اب ان ورڈز کو آپ نے کیسے ملانا ہے، اٹس اپ ٹو یو. تو انشاءاللہ پھر کسی دن اس کے اوپر ایک ڈیٹیل آخری ڈسکشن بات کریں. سنتے جانا. سوری آیت مل خلیفہ جائیں، صاحب ایک آیت لے منٹ جائیں. مجھے دے دیں ایک صرف. منٹ ان کو میں آیت دے دوں، یہ آیت دے دوں اس کے پیچھے. یہ آیت نوٹ کر لیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 151. ٹھیک ہے، یہ آپ لے جائیں، یہ بیک ہے اس کی.
ٹھیک تو ہے، وہ جیسا اب اس کہ کو ہم نے ڈسکس کر لیں گے نا، وہ سیم ٹائم پہ میں ورڈ پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ آیت پڑھتے جائیں تو میں ورڈ فیض بھائی ایک منٹ رکے، ان کی بات سن کے بیرسٹر صاحب کی بات سن کے جائیے گا. صرف اتنی سی بات کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر پکے کافر کو ڈیفائن کر دیا، اولئک هم الکافرون حقا. کیا بیان کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتا ہے، نمبر 1 کیٹیگری. جو ایسا ہے جو کہ اللہ کے رسولوں کے مابین فرق کرتا ہے، وہ بھی. 3rd کیٹیگری، کوئی ایسا جو کہتا ہے ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، وہ بھی. اور جو یہ کوشش کرتا ہے کہ بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں گے، وہ بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ تمام کیٹیگریز اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر. سر ایک بات سن کر جانا ویس صاحب، بات یہ ہے کہ وہ اعتراض تو آپ کے سامنے یہ طرح طرح کے کھڑے کرتے ہیں، اور کبھی آرٹیکل 20 کا، کبھی 60 سب سیکشن 3 کا. ایک بات ان سے منوا لیں، وہ یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ وہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ پارلیمان کے اندر ہوا کیا ہے. جس وقت یہ بات جو اسٹیبلش ہو جائے گی نا کہ اندر ہوا کیا ہے، اور یہ جو اب 30 35 40 سال سے اپنی کمیونٹی کو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ساری بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. اچھا یہ جو چلیں شاہ صاحب آپ پہلی دفعہ تشریف لے کے آئے ہیں، دعا بھی دے دیں. یہ جو کاظمی صاحب نے آیت پڑھی ہے نا، پرسوں شام کو حسینی صاحب کے آگے، حالانکہ حسینی صاحب اس کے بڑے علم بردار ہیں جاوید احمد گامدی کی طرح، کہ بھئی کسی کو حق نہیں ہوتا، کسی کو حق نہیں ہوتا. پرسوں یہی آیت پڑھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ جو لوگ نبیوں اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دینے کے لیے اسپیشل پرمیشن کی ضرورت ہے یا آلریڈی پرمیشن یہاں پر درج ہے؟ قرآن نے ان کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے. کہتے بالکل کر دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہو ہمارے سامنے، بعض رسولوں کا انکار کر رہا ہو، بعض کا اقرار کر رہا، بعض پہ ایمان لا رہا ہو اور بعض کو نہ مان رہا ہو، ان میں تفریق کر رہا ہو کسی قسم کی، تو ان کے بارے میں قرآن نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے ہم بھی یہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے دے سکتے ہیں. بس میں نے کہا اتنا ہی میں نے آپ کو منوانا تھا کہ ہم یہ فتویٰ اس بنیاد پر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی کسی کی عاقبت کا، آخرت کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ہم مختار نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کو پکڑ کے جنت میں پھینکنا ہے یا جہنم میں پھینکنا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا استحقاق ہے. ہم تو اپنے علم کی بنا پر، اور وہ علم یہ ہے ہمارے سامنے لکھا ہوا کہ جو ان میں تفریق کرتا ہے، بعض کو مانے بعض کا انکار کرے، کمی بیشی کرے، رسولوں کا معاملہ، فرشتوں کا معاملہ، کتابوں کا معاملہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. مرزائی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کھیڈ ہی ہے، جس طرح بریلوی دیوبندی سنی کی کھیڈ ہے نا، کہ وہ کہتا ہے او صحیح نہیں تو او صحیح نہیں، لیکن ہیں سارے مسلمان اسلام کے اندر. وہ بھائی یہ نبی رسول کا معاملہ ایبسولوٹلی ایک الگ چیز ہے. اسلام اور کفر کا فاصلہ ہے. ان میں سے دونوں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جو ایک رسول نئے کو مان کر، ایک نبی نئے کو مان کر مسلمان کہلائیں وہ بھی، اور جو اس کا انکار کرے اس کو دجال کذاب کہیں وہ بھی، یہ بیک وقت اسلام کے اندر دونوں نہیں رہ سکتے. یا آپ ہمیں کافر کہہ لیں خود مسلمان بن جائے، یا ہمیں مسلمان رہنے دے خود کافر بن جائے، اکٹھے نہیں چل سکتے کسی قیمت پر. نہیں وہ بات ٹھیک ہے عامر بھائی، پھر دیکھیں نا اب شاہ صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں. اب شاہ صاحب کیٹاگوریکلی جو بات ابھی بیان کی، اب سورہ نساء کی آیت انہوں نے پیش کی ہے نا شاہ صاحب نے، اب ٹھیک ہے ہی از ویری ریسپیکٹڈ فار می. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں یہ کہ نان مسلم مین اے پرسن ہو از ناٹ اے مسلم اینڈ انکلوڈ اے پرسن بلونگ ٹو اے کرسچن، ہندو، سکھ. اب دیکھیں یہ بات جو ہے جب خدا تعالیٰ کی ذات نے بھی نفی کی ہے تمام جھوٹے خداؤں کی قرآن میں، یا ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی بھی سب ریلیجن کو تو نہیں کہا کہ بھائی فلاں خدا غلط ہے، فلاں خدا غلط ہے. ایک سٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ نان مسلم کی ہم ڈکلیئر کریں یہاں پر، تو پھر یہ تو اسلوب بھی بالکل غلط نہیں ہو جاتا ہے. مطلب نان مسلم نہیں، میں اس کو غلط نہیں ہو جاتا، یہ میں صرف سوال رکھ رہا ہوں، یہ نہ کہیں سمجھا جائے کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. میرا اس پر ایمان ہے اس پہ. تو نان مسلم مین اے پرسن ہو از ناٹ اے مسلم اینڈ انکلوڈز اے پرسن بلونگنگ ٹو دا کرسچنس، ہندو، سکھ. تو یہ جو نام آئے ہیں شاہ صاحب، اللہ آپ نے لا الہ یہ الا اللہ کی بات شرعی کی تھی. نہیں ہے، یہ اسلامی تھوڑی ہے یار، یہ تو ڈکلیریشن ہے، آئین کا آرٹیکل ہے وہ نہیں یہ کچھ آپ میرے سے ولی سوال بھائی آپ ویٹ کریں، یہ اسلامک یہ کلیم یہی ہے کہ یہ اسلامک ہے. آپ سوال پورا کریں اپنا، پھر میں دیتا ہوں جواب. تو یہ جو نام آئے پھر بدھسٹ اور پارسی کمیونٹی، اور پھر اس میں اسپیشلی پرسن آف اے قادیانی گروپ، آف اے لاہوری گروپ.
تو یہ تو کسی کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، چیزیں باندھی جا رہی ہیں کہ کمیونٹی کو پکڑ پکڑ کر باندھ کر، ایک ایک کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پھر یہ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو خلیفہ وقت بھائی اس کو تھوڑا سمجھے. 1974 کی پروسیڈنگ کے بعد 1984 کی امینڈمنٹ کے اندر یہ جا کے یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، یہ 1984 کی امینڈمنٹ میں. تو یہ 1400 سال ہو گئے ہیں اسلام کو. یہ اسلام تو اپنی مکمل شکل میں ہے، ہر لحاظ سے اس نے کمپلیشن کی. اب کوئی کسی قسم کا کوئی بندہ کچھ کر نہیں سکتا. تو آج ہم اپنے آئین کو کہتے ہیں ٹوٹلی بیسڈ آن اسلامک، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ساری اسلامک چیزیں موجود ہیں. تو یہ جو مسلم اور نان مسلم جو سب سے بیسک فنڈامنٹلز ہیں یہاں پر، تو اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں، آپ نے جو مجھے آیت پیش کی ہے میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے ساتھ کمپیریزن کروا دیتا ہوں، تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ یہ پھر وہی بات آئی ہے، میٹافوریکلی چلی جائیں گی چیزیں، اس کا اسلوب یہ ہے، آئین میں چیزیں ایسی لکھی جاتی ہیں کہ بندہ آسانی سے سمجھ آئے. تو یہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، لوگوں کا نام لینا، ہمیں تو کبھی اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا کہ کبھی کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو. یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. تو یہاں پر نام لینا یہ ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بتا دیں صرف. جی بالکل. میں پہلی بات تو یہ، آپ نے جو قرآن کی آیت کا مفہوم آپ نے بولا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جھوٹے کو جھوٹا نہ کہو. اللہ نے کہا ہے ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، سب نہ کرو، گالی نہ دو. ٹھیک ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہنے سے نہیں روکا. جھوٹے کو جھوٹا کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افطرا باندھے. سب سے بڑا ظالم اللہ نے قرار دیا. تو اپنا یہ ایک دفعہ درست کر لیں. دوسری بات یہ ہے، میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ نے آئین کو، اگر آئین کے اندر یہ والی شک نہ بھی ہوتی، پھر بھی جب آئین شروع اس بات سے ہو رہا ہے نا کہ کوئی لیجسلیشن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کتاب اور سنت کے خلاف ہو، وہی کافی تھا. لیکن کیونکہ یہ جو بندے تھے یہ بضد تھے اس بات کو، یہ ہماری آئیڈینٹی کو سٹیل کر رہے تھے، اس لیے ان کو مخصوص کر دیا گیا، تخصیص کر دی گئی. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا عیسیٰ خدا ہے. اب فار ایگزامپل، اگر کوئی آج ایک نیا گروہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ایکس وائی زی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہتا ہے فلانا بابا خدا ہے، لیٹس سے فلانا پنڈت خدا ہے، اس کے اوپر بھی یہی آیت اپلائی ہوگی. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کر کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھئی جس نے کہا نا کہ فلاں شخص خدا ہے اللہ کے علاوہ، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے. جس نے کہہ ہی دیا، ماننے کی بات نہیں ہو رہی، جس نے کہہ دیا یہ کہ عیسیٰ خدا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی بیس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کافر ہو گئے وہ لوگ. تو یہاں پر صرف یہ مثال دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اپلیکیشن اب صرف عیسیٰ علیہ السلام تک ہو گئی ہے. کل کو کوئی اٹھ کے بدھا کو کہہ دے کہ وہ خدا ہے تو اس کو ہم مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اللہ نے تخصیص کر کے مثال دی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اور دوسرا، کانسٹیٹیوشن کو ایز اے ہول آپ نے لینا ہے. ایک چیز کو لیگ کو پکڑ کے اس پہ بحث نہیں ہوتی. آپ بھی اس کو کافر مانتے ہیں، مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو، اگر ان کی تخصیص کر دی گئی ہے یہاں پہ تو اس کے اوپر برا منانے والی کون سی بات ہے؟ بات ٹھیک ہوگی ہے. تو آپ تخصیص پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 1400 سال کے بعد بھائی جان ہم نے اپنا آئین بنایا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پہ، ان کو اسپیشل ایک کیٹیگری میں ڈال دیا، تخصیص کر دی. اگر کوئی نیا گروہ آئے گا وہ بھی ڈال دیں گے. لیکن مین اصول کہاں سے اخذ ہوا ہے؟ مین اصول اخذ ہوا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتمیت کے بعد رسول اللہ کی کوئی رسول اب کوئی رسالت کا دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس بنیاد کے اوپر پرکھا گیا، دعوے دار نکلا، کافر قرار پایا. اس کو دعووں میں سچا ماننے والے، کسی بھی کیپیسٹی پہ ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. باقی عامر نذیر بھائی نے بڑی خوبصورت بات کر دی ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر میں ڈیفینیشن کافر کی کر دیتا ہوں نا تو مسلمان کی ڈیفینیشن آٹومیٹک ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر دونوں چیزیں موجود ہیں، مسلمان کی ڈیفینیشن موجود ہے، اس کے بعد نیچے کافر کی ڈیفینیشن بھی کر دی گئی ہے. تو اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی بات آپ کو بادر کر رہی ہے، اس سے آپ میری یا عامر نذیر بھائی کی ملاقات کروا دیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی آگے جاتا ہے. پہلے سوال پہ جواب نہیں دے سکے گا، اسپیشلی وہ لوگ جو ہمیں کافر کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ویسے بھی اس کا سوچیے گا، اس میں یہ سوال ان سے پوچھیے گا. ہم 1400 سال سے ایک دین پر ہیں، سند کے ساتھ ہمیں ملا ہے. ایک گروہ آج اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ باقی سب کافر ہو گئے. باقی سب کے سب 1400 سال 1300 سال کے بعد مرزا قادیانی آیا، اس کی جماعت کہتی ہے ہمارے علاوہ کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، سب پکے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جس نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا ہوا وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اتھارٹی اب
ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا. سورہ نساء کی آیت اس پہ گواہ ہے. اتنی سی بات ہے، اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے. باقی سوال کرنے والوں نے تو سوال یہ بھی کیا تھا کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، کس رنگ کی ہو، کیسی ہو، کھاتی ہو، پیتی ہو، جوتی ہو کہ نہ جوتی ہو. تو زیادہ سوال جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا. جو سیدھی بات ہے وہ ہو چکی ہے. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو. نہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا اویس بھائی، وہ اپنے محدود الفاظ اور جملوں کے ساتھ ہوتا ہے. لا محالہ اس کی آگے ایسے ہی تفسیر اور شرح اور اس کی وضاحت ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشن میں یہ جو مخصوص الفاظ ہیں ان کی وضاحت کیا ہے. اگر انہوں نے کسی کو کافر قرار دیا ہے تو کس کو کافر قرار دیا، آج کے دور میں ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کی آگے وضاحت. بھائی اتنی سی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بھی کنسٹیٹیوشن میں ہر آنے والے زمانے کے لیے وہ ساری چیزیں، وہ سارے الفاظ بعین ہی نصوص قطعیہ وہ ایسے ہی موجود ہوں. مرزائیوں کی یہی تو خواہشات ہیں جو وہ لے کے سارا دن گھومتے ہیں کہ بھئی ہماری خواہش کے مطابق جو لفظ ہم چاہتے ہیں، مثلا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن میں یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت، جوتوں سمیت، کپڑوں سمیت زمین سے اٹھایا. پھر اگر یہ بھی ہوتا لکھا ہو تو انہوں نے کہنا تھا فرشتوں کا ذکر اٹھا کر لے جانے والی سواری کون سی تھی، فرشتے تھے کہ براق تھا کہ کون تھا کہ کون نہیں تھا. اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی ضد اپنی شروع کر دے تو اس کے لیے پھر صرف ایک ہی علاج ہے کہ بھئی یہ جو چیز چل رہی ہے 14 صدیوں سے یہی ہمارا دین ہے. آپ جو نئی اس میں اپنی خواہشات لے کر آئے ہیں نا، ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. آپ علیحدہ ہو جائیں، آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کو ہم اسلام کا حصہ نہیں بننے دیں گے کسی بھی قیمت پر. یہ اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا. ایک الگ مدعی نبوت ہے، نبی ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. انہوں نے تو خود بھی یہ مانا ہوا ہے. یہی آیت جو میں نے حسین صاحب کے سامنے پیش کر کے حسین صاحب سے منوایا نا، یہی آیت کلمت الفصل میں بشیر احمد احمد نے لکھی ہوئی ہے کہ نبیوں اور رسولوں میں تفریق کرنے والے اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آج مرزائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ اصل میں نا وہ کفر دون کفر کی بات ہے. کفر دون کفر ہوتا ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ کفر دون کفر کی بات ہے. یہ پرسوں کہہ رہا تھا سلیم میر، یہ کفر دون کفر کی بات ہم مانتے ہیں. انہوں نے کفر دون کفر جیسی ٹرمنالوجیز کا سہارا آ کے پاکستان بننے کے بعد لیا. وہاں پر یہ ایسے ہی کہتے تھے اولئک هم الکافرون حقا. لاہوریوں کے ساتھ جھگڑا یہ تھا ان کا کہ بھئی آپ ان کو کلمہ گو لوگوں کو کیوں کافر کہتے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب نبی ہیں اور نبی کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، پھر بندہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. پھر مثالیں بھی دیں کہ کسی ایک نبی کا بھی پہلے کبھی انکار آپ سے، اگر لاہوریوں سے انہوں نے کہا، محمد علی سے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے آپ کی نظر میں وہ مسلمان ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے کیا آپ کی نظر میں وہ مسلمان ہے؟ یا نبی علیہ السلام کا انکار کرے کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ نہیں نہ کہلا سکتا. بس ایسے یہ بھی نبی ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ اسلام اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا، وہ مکمل طور پر فارغ ہے، فزیکلی بھی اور تھیوری کے لحاظ سے بھی، نظریاتی طور پر بھی، وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی علیحدہ ہے مسلمانوں سے. بڑی صاف انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب اگر یہ روز اپنے نظریات بدلیں، روز اپنے خیالات بدلیں، تو ان کے پیچھے چل چل کے ہم نے نئے نئے قوانین یا نئی نئی شریعت تو نہیں پیش کرنی. شریعت تو وہی ہے جو آج سے 14 سال پہلے آ گئی ہے. اس میں جو اس کنسٹیٹیوشن میں جو مخصوص محدود الفاظ ہیں ان کی آگے وضاحت ہے، لیکن اس وضاحت میں مکمل طور پر اس کے خلاف جاتے ہوئے کوئی بندہ کہے کہ میں بھی اس کنسٹیٹیوشن کو مانتا ہوں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے، وہ نہیں، دھوپ نہیں ہے چھاؤں ہے، اندھیرا نہیں ہے روشنی ہے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. بالکل اس کے الٹ جا کے تو ہاں تھوڑا بہت اختلاف اس کے اندر رہ کر کیا جا سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں اس کی تفسیر میں. کنسٹیٹیوشن جو پاکستان کا ہے اس کی بھی تفسیر میں، شرح میں لوگ
ایک دوسرے وکلا کیا کرتے ہیں عدالتوں میں، یہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ قانون کی اس شک کا یہ نہیں مطلب یہ مطلب ہے، لیکن دونوں کا مطلب اس کے دائرے کے اندر رہ کر ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک سرے سے انکار ہی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی بالکل ہی ضد لے کے آ جاتا ہے، اس کے الٹ لے کے بات آ جاتا ہے، تو وہ کہیں گے لوگ کہ بھئی یہ تو قانون کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو باغی ہے۔ بس ایسے ہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے نا، وہ دیکھتے ہوئے کوئی بندہ ان کو مسلمان مان ہی نہیں سکتا۔ بہت شروع میں بات آپ نے یہاں پر کی تھی، زاہد بھائی یہاں موجود تھے، شروع میں آپ کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمان یا تو رحمت للعالمین نبی پاک کو مان لیں یا پھر مرزا قادیانی کو مان لیں۔ بیک وقت تو دو رحمت للعالمین ہی نہ ہو سکتے، یا خاتم النبیین نبی پاک کو مان لیں یا اس کو مان لیں، یا تو اس کی اتباع سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، یا تو اس کو مان لیں اس کی اتباع یا نبی پاک کی، یا اس کو حکم مان لیں یا ان کو حکم مان لیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ماننا ہے یا اس کو محمد ماننا؟ یہ کہتا ہے میں بھی محمد ہوں، مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، میں اور وہ ایک ہی ہیں، جو مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کرتے اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں وہی محمد ہوں، میں ان کی دوسری بعثت ہوں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا یا نبی پاک کو مانے گا یا اس کو مانے گا، بیک وقت وہ دونوں کو نہیں مان سکتا۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں، اس کا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں، مسلمان نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کے خاصوں کو انہی تک محدود رکھتے ہیں، تو مسلمان جلتے ہیں، بھنتے ہیں، وہ تتے توے پہ چڑھ جاتے ہیں جب نبی پاک کی معمولی سے بھی توہین دیکھتے ہیں۔ مرزائیوں کے سامنے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پرسوں رات کو بھی وہ مانی بھگوان وہ وہاں پہ وریام کی براڈ پہ محمد محمد کہہ کے پکار رہا تھا کہ یہ کتاب محمد پر نازل ہوئی ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ان مرزائیوں میں حیا ہوتی کہتے یار محمد صاحب ہی کہہ لو، اپنے مرزا قادیانی کا کوئی بندہ کہے ان کے سامنے براڈ پہ صرف ایک دفعہ کہہ دے مرزا پر یہ کلام نازل ہوا ہے، اسی وقت اٹھا کے نیچے پھینک، کیونکہ ان کو نبی پاک سے بڑھ کر مرزا قادیانی سے لگاؤ اور پیار ہے، اور وہ اسی کو مانتے ہیں، نبی پاک کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم عمل دیکھتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے کی بھی بات ہے، وہ محمود نام کا وہ بھی بنی اسرائیلی تھا، قرآنش تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا محمد کی بات بتاؤ، محمد کے قرآن کیسے محمد پر محمد کوئی نہیں روکتا ان کو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، دوسرا کوئی کر رہا ہو یا خود ان کے بندے کر رہے ہوں، ان کے اپنے بندے نہیں کر رہے سارا دن۔ رانا زاہد نے ننگی گالیاں نبی پاک کو دی ہیں، مبشر رضا نے ننگی گالیاں دی ہیں، وہ دیگر جتنے شاتم ہیں کس کس کا نام لیا جائے، ان کو مرزائیوں کے وہ بھائی ہیں، مرزائیوں کی وہ جماعت کے بندے ہیں، ان کو کبھی بھی غصہ ان پر نہیں آتا، کیونکہ نبی پاک کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ان کا، بس زبان سے ایک دعویٰ ہے۔ جس طرح ہم سابقہ انبیاء پر صرف ایمان رکھتے ہیں، اس طرح کی محبت ہم ان سے نہیں کرتے جس طرح کی محبت ہم نبی پاک سے کرتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں تو ساری پہچان، جان پہچان، تعارف سارا نبی پاک نے کروایا ہے۔ ہاں ہم ایمان میں ان میں فرق نہیں کرتے، جیسے نبی پاک پر ایمان رکھتے ایسے ان پر رکھتے ہیں، لیکن جو محبت ہماری نبی پاک سے ہے وہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں۔ ایسے ہی ہے کہ مرزائی جتنا مرزا قادیانی کو چاہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں، نبی پاک سے تو کچھ بھی نہیں، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ خام خواہ انہوں نے ایک ڈرامہ گھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ آ کے لوگوں کے ساتھ زور لگاتے رہتے ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے، ان کے عمل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک کو نہیں مانتے، نبی پاک کی محبت لینا دینا ہی تعلق ہی کوئی نہیں ان کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کو دیکھ لیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ان کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ہے کوئی مسلمان؟ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ابھی ایک چیخ رہا تھا ادھر جا کے ذیشان بھائی کی براڈ پر، وہ مجھے چھوڑتا نہیں، میرے خلاف بولتا ہے۔ جو بندہ یہاں پر کسی مسلمان کو شاتم کہے گا، مجاہد ختم نبوت کو، اس کی تکفیر کرے گا، بھئی میں اس کو ایسا ہی لانتی سمجھتا ہوں جیسے مرزائی سمجھتے ہیں، مرزائیوں کو میں سمجھتا ہوں، ایسے میں اس کو لانتی سمجھتا ہوں۔ میرے لیے اس کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ مرزائیوں کے کندھوں پر چڑھ کر مسلمانوں کے یہاں فلانا شاتم رسول ہے، اس نے شاتمیت کی ہے، اس کی ماں کی بہن کی، مرزائیوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، کون سی میرے دل میں اس کی محبت ہوگی؟ تو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر،
صرف نبی پاک کی محبت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسا محور اور مرکز ہے مسلمان کے لیے کہ اور کچھ چیز رستے میں آ ہی نہیں سکتی. انہوں نے جب نبی دوسرا کھڑا ہوا ہے تو ان کا تو چکر ہی علیحدہ، ان کا تو مسلمانوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. خام خواہ ڈرامہ کرتے رہتے ہیں سارا دن، نام اس کا جپتے رہتے ہیں دجال کا، نام اس کا لے لے کے مرنے والے ہو جاتے ہیں. اوے مرزا صاحب کو جمع کے سیغے سے مخاطب کرو، جمع کے سیغے سے مخاطب کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرضی کہو، اس دجال کو جمع کے سیغے سے مخاطب کرو. مرزا صاحب کہہ کے پکارو، نہیں تو نیچے اتار دیں گے. تو کون ان کو مانے گا کہ یہ مسلمان ہے یا ان کا نبی پاک سے کوئی تعلق ہے یا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو یہ اپنے ساتھ بولتے ہیں، اور خود ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا، ان کے بچوں کو جو نوجوان ان کے آتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ان کی باتیں کہ یار ان کو درد ہی نہیں ہوتی، تکلیف نہیں. میں آپ کو ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں. یہ 2-3 سال پہلے جب یہ نئی ٹک ٹاک شروع ہوئی تھی، ایک خاتون آئی یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ میں یہاں لندن میں رہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے تو پاکستان میں دیکھا نہیں کوئی خاص ان کو. تو میں نے کہا یہ مسلمانوں کا کوئی گروہ ہے، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے، تو یہ جماعت ہے مسلمانوں کی. تو چلو کوئی بات نہیں. وہاں ہم جاتے تھے، ان کا درس سنتے تھے. وہاں پر یہ وہی مسلمانوں والی باتیں کرتے تھے، عبادت اس طرح، نماز، زہد، تقوی، اذکار وغیرہ، وظائف وغیرہ، توبہ استغفار کی تلقین کرتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں کہ مسلمانوں کا ہی گروہ ہے. کہتی ہے میں نے بیعت بھی کر لی. اور ناصر سنتے صحیح، چس نہ آئی تو پیسے واپس. ناصر کہتی ہے میں نے بیعت بھی کر لی، بیعت فارم بھی سائن کر دیا. تیسرا یا چوتھا دن تھا، کوئی ناروے والا واقعہ ہو گیا میرا خیال ہے، ان دنوں کی بات ہے، سویڈن والا یا ناروے والا. کہتی ہے جب میں نے وہ ناروے والا واقعہ سنا تو وہ تازہ واقعہ تھا. ہم وہاں گئے تو مربی ہمارا کہنے لگا اب دیکھے اپنے نبی کی دفعہ کتنی تکلیف ہوئی ہے مسلمانوں کو. ہمارے مرزا صاحب کے خلاف بھونکتے نہیں تھکتے. اپنے نبی کی بات آئی، کارٹون بنائے ہیں انہوں نے نبی پاک کی توہین کی ہے نا ڈنمارک والوں نے، تو ان کی اب جان پہ بانا ہے مسلمانوں کی. کہتی ہے بس اتنی بات سے اللہ تعالیٰ میری آنکھیں کھول دی کہ یہ حرامی تو مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا لینا دینا کوئی، نبی پاک سے تو ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. یہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی دفعہ تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نبی کی دفعہ ان کو قانون ہی کوئی نہیں بناتے، کوئی روکتے ہی نہیں ہے. کہتی اسی بات سے میں نے ان کا وہ فارم، میں نے کہا لاؤ وہ جس پہ میں نے دستخط کیے تھے 3 روز پہلے، لاؤ، میں اس کو پھاڑ کے پھینک کے جانا چاہتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اس سے. بڑا انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بدعا لگ جائے گی حضرت صاحب کی بدعا. انہوں نے کہا جیڑی لگتی لگ جائے. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے کلٹ پر جو نبی پاک کا نام لے کر آپ نے مجھے گمراہ کیا. میں لعنت سمجھتی ہوں اس کو، اس کے اندر 1 سیکنڈ بھی رہنا. توڑ کے آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن کی، مسلمان کی محبت کا محور اور مرکز ہے. یہی پہچان ہے اسلام کی اور مسلمان کی، یہی پہچان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہم مومنوں کی، مسلمانوں کی پہچان ہے. جو ان سے ادھر ادھر ہو کے دعویٰ اسلام کا کرتا ہے نا، اس کو کوئی نہیں مانے گا. اس دنیا میں تو کوئی نہیں مانے گا. قیامت کے دن جا کے چیک کر لے اپنا ملک والے، اپنے آپ کو کہتا رہے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کو مانتا ہوں. قیامت والے دن جب جائے گا تو اپنا یہ ایمان لے جائے اور کہے میں تو نبی پاک کو مانتا تھا، میں تو دعویٰ کرتا تھا نا، یا اللہ میں تو محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، تو مجھے کیوں جہنم میں پکوا رہے ہو؟ وہاں چیک کر لے. اس دنیا میں یہی معیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کی بنیاد ہے. ان کی نظر میں ان سے بڑھ کر جو خود وہ دجال کہہ رہا ہے کہ نبی پاک کے لیے صرف چاند نے گواہی دی ہے، میرے لیے چاند اور سورج دونوں نے گواہی دی ہے. وہ دجال کہتا ہے میرے آنے سے پچھلوں کے سب کے سورج ڈوب گئے ہیں، میرے آنے سے پچھلوں کا پانی گندا ہو گیا، میرا پانی قیامت تک رہے گا، مجھے خدا نے کہا. وہ کہتا ہے مجھے خدا نے کہا کہ آسمان سے کئی تخت اتارے گئے، سب سے اونچا تخت تیرا بچھایا گیا. کون مومن یہ برداشت کر سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اونچائی بھی، بلندی بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے میرا پاؤں ایسے مینارے پر ہے جہاں بلندیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں. وہ بھائی مسلمان مانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جا کر ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں مخلوق میں.
बाद अज खुदा बुजुर्ग तो, किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला के बाद तमाम बुलंदियां नबी पाक पर जाकर ख़त्म होती हैं। ये दजाल कहता है कि मेरा पाँव ऐसे मीनारे पर है जहां जाकर सारी बुलंदियां ख़त्म हो जाती हैं। वो मानते हैं, दिल में मानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को हम सबसे ऊपर समझते हैं, इकरार नहीं करते, ज़ुबान से वो नहीं कह रहे, लेकिन उनकी तहरीरें, उनकी तकरीरें, उनके वसब कसब वो सारा कुछ बता रहे हैं कि उनका नबी पाक के साथ कोई रिश्ता नहीं। फिर इतनी तौहीन अमेज़ बातें हैं रोज़ हम बयान करते हैं। वो कहता है कि नबी पाक पर ये खुला ही नहीं है, फ़लाँ मसला नहीं खुला, फ़लाँ मसला नहीं खुला, नबी पाक को फ़लाँ बात का नहीं पता चला, फ़लाँ बात का नहीं पता चला, ये मेरे पर ये बातें खोली गई हैं, मेरे पर ये वहियाँ खोली गई हैं। मेरे वो उस ज़माने में ज़हनी इर्तिका नहीं था इतना, नबी पाक का ज़हनी इर्तिका उस मंजिल तक नहीं पहुँचा, उस हद तक नहीं पहुँचा। लेकिन अब ज़माने की तरक्की के साथ साथ मेरा ज़हनी इर्तिका नबी पाक से बढ़ गया कि मतलब छुप छुप के लुक के साइडों से हो के वखियों वार कर करके वो अपने आप को नबी पाक से ऊपर ही साबित करना चाहता है। 10 लाख से ज्यादा अपने मोइज़ात बताता है। नबी पाक के मोइज़े उसको गिनते हुए मौत पड़ गई, कहता है 3000 मोइज़े हैं। अपने लिए 10 लाख से भी ज्यादा बताता है। अपने जो औसाफ, जो फजाइल उसने बयान किए हैं, जो दावे उसने किए हैं, उन दावों के होते हुए कोई बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि नबी पाक की ज़ात के बिल मुकाबिल ये बंदा अपने इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है। तो कोई नहीं मानता भाई, इनको मुसलमान मानना मुमकिन ही नहीं है। उस मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं है जिसको नबी पाक के मकाम का पता है, नबी पाक के औसाफ का पता है, नबी पाक के बुजुर्गी और बुलंदी का पता है, वो नहीं मान सकता। हाँ, जाहिल कोई अनपढ़, वो जिस तरह ये मोहब्बती ग्रुप होते हैं, वो कहते हैं ये भी बेचारे बेज़रर सी कम्यूनिटी केड़ा किसी ने कुछ कहते ने पे ते जो कहते खुद ਨੂੰ मुसलमान ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ खत्ते पे रहन। हाँ, उनके नज़दीक ऐसा हो सकता है, लेकिन जो नबी पाक से प्यार करने वाला मुसलमान है, जिसके दिल में नबी पाक की कदर व मंजिलत है, वो मिर्ज़ाइयों के इस बनौटी 2 नंबर नबी को और इसकी बातों को सुनकर सोच भी नहीं सकता कि ये मुसलमान या इस्लाम के साथ इनका कोई लेना देना। अलग है, मुसलमानों से, इस्लाम से अलग हैं, मुकम्मल तौर पर अलग हैं, बल्कि दुश्मन है। मैं आपको बताऊं, जिद है, मिर्ज़ाइयत इस्लाम की जिद है। अगर ये सिर्फ अलग भी हो जाते ना, अलग भी हो जाते तो भी कहते चलो नहीं भी ना रख दे खसमां ਨੂੰ ਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨॉरिटी ਦੇ ਹਕੂਕ दे ਦਿਓ, जबरदस्ती इनके घर जाके दो। ओ भाई, ये तो जिद है, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा के बरखिलाफ ऐसे जिद की तरह आता है और वो कहता है मैं ऊपर हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं यहाँ मेरे फजाइल, यहाँ मेरी फजीलत, यहाँ मैं देखो मेरे खूबियाँ मेरियाँ देखो। तो जो नबी पाक को मानता है वो कहता है भाई मैं नबी पाक को मानूँ या इसको रहमतुल लिल आलमीन मानूँ, नबी पाक को शाफ़े महशर मानूँ कि इसको मैं अपना शफी मानूँ, मैं नबी पाक को अपना निजात दहिंदा मानूँ या इसको मानूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुनज्जी हैं, वही हमारे शाफ़े हैं, उनकी शफात चलेगी, वही हमारे लिए अव्वल व आखिर वही हैं, यानी इस्लाम के लिए और मुसलमान की निजात के लिए पहले से लेकर आखिर तक उन्हीं की तरफ से निजात होगी, उन्हीं की तरफ से शफात होगी। ये खुद को आगे रख के हर बात में अपने लेबल लगाता फिरता है, मेरे बगैर गुजारा नहीं, मुझे छोड़कर तुम मरियल टट्टू पे सवार हो, इस्लाम मुर्दा हो चुका है, कुरान उठा लिया गया था, अब कुरान दोबारा नाजिल होने लग गया मेरे ऊपर। कुरान वही है जो सिर्फ ये बयान करता है और कोई वो हदीसों के बारे में, अब कुरान की तफसीर तो नबी पाक नहीं किया ना, तो हम कुरान को समझते भी नबी पाक की फरमुदात की रोशनी में। साफ उसने लिखा हुआ दजाल ने कि वो हदीस जो मेरे इल्हाम के खिलाफ, उसको मैं रद्दी समझ के फेंकता हूं। अब बताओ, नबी पाक के फरमुदात को जो सही हदीस से साबित भी हो कि ये नबी पाक के अकवाल हैं, वो कहता है अगर मेरे इल्हाम के खिलाफ है मैं रद्दी समझ के फेंकता हूं। कौन मानेगा इस लानती को और इसके पैरोकारों को कि ये मुसलमान है, ये मुसलमानों से इनका कोई लेना देना है। इतना नफरत अंगेज लिटरेचर है इनका। अभी तो मैंने बयान ही नहीं किया, 2-3 दफा इनके हुसैनी साहब की ब्राड पे किया है। हजरत इमाम हुसैन के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है, हजरत अली के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है। चीखें निकल जाती मिर्जाइयों की, और कोई टॉपिक छेड़ने की जरूरत ही नहीं। भाई ये 2-3 चीजें बयान कर दो, मिर्जाई उसको ऑन नहीं कर सकते। गालियां देते हैं, फड़कते हैं, तड़पते हैं,
وہ حسینی صاحب کہتے ہیں یار اگر اس نے کوئی اپنے منہ سے کوئی لفظ بولا ہے پھر تو کہو، اگر وہ وہی عبارت پڑھ رہا ہے جو مرزا صاحب کی لکھی ہوئی ہے تو اس کو اون کرنے میں کیا حرج ہے؟ یا عبارت کو اون کر لو یا برات کا اعلان کر دو، دو ہی رستے ہوتے ہیں، یا کہو کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ 100 حسین مرزا قادیانی دجال کی جیب میں ہے معاذ اللہ، ہم مانتے ہیں کہ حسن و حسین سے افضل ہے یہ دجال، اس کو اون کرو نا یا اس سے برات کا اعلان کرو۔ لیکن وہ صرف وہ سن کے ہی وہ عبارتیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آگ لگ جائے، یہ عبارتیں ہماری جان چھوڑ دیں، جان چھوٹتی نہیں نا، مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئی ہیں۔ اجاز احمدی کا قصیدہ پڑھ لو جو کچھ مسیح طارق اسلام کے چوہان بارے میں۔ مانتا ہے نا یہ سارا کچھ؟ طارق چوہان مانتا ہے، ہاں لیکن طارق چوہان تو سچ بولتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ جو مرزا قادیانی نے لکھی ہے میں اس کے لفظ لفظ کو مانتا ہوں، لیکن یہ ایسے جھوٹے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا، ان کے حال پر صرف رحم کرو عامر اس بھائی بیچارے تساں جڑی اگے وہ گل نہ کر رہا کہ بھگوان کہہ رہا ہے اس کے صرف محمد معاذ اللہ، ہاں دیکھیں اگلے دن دی گل ہے کے بعد آ کے عامر بھائی ایک جی منٹ ملک خلیفہ بھائی بھائی، آپ نے کرنے بات او اگلے دن انہاں نے دادے نو بٹھایا سی تے اوتے کوئی چڑھ گیا مسلمان تے مسلمان جڑا نا او جڑا ہے نا مرزے نو گالاں تساں کو نہ کڈن لگ گیا۔ اس دادے نے امہات المومنین نو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خدا تے یقین کرو ننگیاں گالاں اس دتیاں نے تے ان اگو اے آدھے رہنے کہ دادا بھائی اب چپ کرو، اب رہنے دو، یعنی کہ ننگیاں اس بندے نے ننگیاں گالاں دیتیاں نے۔ اے اپنا کونی مندے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یا امہات المومنین نو۔ اچھا دیکھیں کہ 1300 سال کے بعد ایک شخص آئے اور کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام ہی جھوٹا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں یہ کس طرح کی نفرت آمیز سٹیٹمنٹ ہے۔ بھئی تیرے نہ کوئی تیرے پہ کتاب نازل ہوئی، نہ تیرے پہ کچھ ہوتا ہے، جھوٹا کذاب اور دجال ہونے کے باوجود تو کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام ہی جھوٹا ہے۔ پورے اسلام کو کر دیا اس نے اٹھا کے، اس کو اپنی فکر تھی بس۔ اور ابھی جیسے عامر نذیر بھائی نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے، وہ کدھر گئے ہیں؟ میرے خیال ہے اویس بھائی چلے گئے ہیں، تو آپ دیکھ لینا کہ اویس بھائی کو بھی جب وہ اس طرح کے کریٹیکل سوال جس طرح ہم سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں جائیں ذرا ان کی پلاٹ پہ بیٹھ کے یہ والے سوال جو ہم نے کہے ہیں یہ پوچھ کے دیکھیں، نہ چیخیں نکل گئی، نہ اٹھا کے اویس کو بھی مارا نیچے، پھر کیا نا یہ منہ کی باتیں ان کے، اللہ کے نور کو یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ بکر صاحب علامہ صاحب نے اگے کوشچن ایک ریز کیتا سی کہ کنی کثرت وحی ہونی چاہیے، یعنی کہ کوانٹٹی آف الہام کنا ہونا چاہیے، کوانٹٹی آف ریویلنگ کنی ہوے کہ جن دے تو بعد بندہ نبوت دا دعویٰ کر سکے۔ دیکھیں ہمارے نزدیک وحی نبوت کا سلسلہ کلی طور پر بند ہے، وحی نبوت نہیں ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قطعاً نہیں ہو سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ مرضیوں کے ساتھ سوال ہے۔ یہ تو اب نیچے ورک صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، جی آئیں اوپر، جی آ کے بتائیں ہمیں۔ وحی کا دعویٰ تو آج ایک بندے نے کر دیا ہے میرے ساتھ مناظرے کے دوران، وہ گفتگو انشاءاللہ میں ڈالوں گا، میرا خیال ہے وہ بابر مہر بھائی نے بھی شاید ریکارڈ کی ہونی ہے۔ جان صاحب میرے نزدیک میرے علم کے مطابق جو ہے نا وہ 150 لکھی ہوئی ہیں کہ 150 151 بھی نہیں 150 ہو تو نبوت کا دعویٰ ہو جاتا ہے۔
میرا سوال ہے ابو بکر میر بھائی آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی کتنی وحیوں کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو جھوٹا مانیں گے؟ باقی ورک صاحب اوپر آ جائیں، آپ کو کوئی نہیں کہتا، کچھ نہیں کوئی کہتا آپ کو یہاں پہ آئیں، آپ سے اچھے طریقے سے بات ہوگی۔ مرزا قادیانی صاحب نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، آئیں ذرا ان کا دفاع تو کر کے دیکھیں، چلے کوشش تو کریں پیروں پر وزن ڈالنے کی، شاید کام ہی کر جائیں تھوڑے بہت۔ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، آ جائیں آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ پر حدیث 73 کے مطابق ایک وحی ہونی ہے، آ جائیں ذرا پوچھیں ہم سے آ کے وہ کون سی ہے۔ اچھا یہ احمد میمن صاحب نے لگتا ہے کال ڈالی ہوئی ہے، پوچھ رہے ہیں، ذرا اسد بھائی کال اٹھائیے گا۔ جی جی میں آ گیا ہوں، سوال کریں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم تو ورک صاحب کو بلا رہے تھے۔ برک صاحب تو نہیں آ لگے، مرزا ہی جڑا تو کوئی نہیں آن لگا۔ جوان صاحب آپ کی ادھر موجودگی میں بات کر چکا ہوں کہ جو مرزا صاحب کو آپ مانتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پکے کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک۔ السلام علیکم۔ مرزائی کوئی نہیں آن لگا، مرزائیوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا السلام بات کریں؟ علیکم۔ کوئی دیکھیں نا من میں کہ تو مرزائی طارق تو صاحب اور میر جماعت تو باہر ہو صاحب جائے گا، میر صاحب خراج ہو 30 جانا ہے۔ مرزائی سیکنڈ بیچارے تو 30 جی مرزا سیکنڈ صاحب کے ہاتھوں ہی مارے جاتے ہیں، وہ کسی اور نے کی 30 سیکنڈ مارنا مل ہے۔ سکتے ہیں؟ السلام علیکم، 30 سیکنڈ مل سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام، جی جی بولیں۔ جی جی میر صاحب میں کل ایک یوٹیوب پر ایک دیکھ رہا تھا ریکارڈنگ، تو پاکستان آئی ڈی ورک صاحب ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو بڑے طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے جو مخالف ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہوتے ہیں، بس بولے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے آپ سے بات کرے اوپر آ کر؟ آپ کو سلیقہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا، یہ ایک لطیفہ تھا، کیا خیال ہے؟ یار یہ لطیفہ مطلب اس طرح کی باتیں نہیں، میر صاحب ایک منٹ یار، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے شعور ہی نہیں دیا ہے۔ دعویٰ ضرور کریں باقی یار یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ سوچتے نہیں، مطلب کہ یہ بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب ان کو تو ماشاءاللہ بڑی عقل اور شعور ہے۔ چلو جناب اجازت دو، آپ کس لوگوں نے کو کوئی تو ضروری گل کرنی کر لو، نہیں تو منو اجازت دو 30 سیکنڈ منو بھی دے دو حکمت پڑھنے سے۔ چلو ٹھیک ہے، نہج البلاغہ حکمت نمبر 249۔ بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویسے شاہ صاحب آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں، نعرہ تو لگوائیں، توحید سے شروع ہوں، حیدری پہ ختم کریں۔ میں اس وقت آفس میں ہوں، نہیں تو میں نعرہ حیدری بڑی زور سے لگاتا ہوں، یہ گردن میں سے فل آواز چلے ٹھیک ہے، نکلتی ہے، میں لگاتا ہوں، فکر والی بات نہیں ہے۔ استاد جی اگر موجود ہے تو تسی لوا دیو، تسی جو نعرہ لواندے وہ بہت سڑتے ہیں، کہتے ہیں بھابیاں نے لوایا۔ ہیلو استاد دا فیوز پہ استاد جی بیٹھے تھے ہوئے نہیں پر بول نہیں رہے۔ وہ پیچھے اور گئے جدوں استاد جی کی کم کہتا لگے ہے، ہوں گے اور کم لگے ہوں گے، مجھے کافی بلکہ انہوں طارق نے۔ صاحب تسی لواؤ، کی کہندے ہو؟ جی میں کہہ رہا تسی لوا دیو۔ کی چیز؟
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਲਵਾ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਾ ਲਵਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਜਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਖਤਮ नबूवत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यार या या रसूल रसूलुल्लाह अल्लाह या अली ठीक हो गया। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ठीक हो गया। सलामत। ये गुफ्तगू जारी करो तारिक साहब। नारे लग गए सारे ही। चले मुझे नीचे भले उतार दें। नहीं बैठे गुफ्तगू करनी आप कर सकते हैं। तारिक चौहान नहीं तो शाह साहब ने साहब अगर जगह एक जगह खाली होनी चाहिए ना, कोई आयत है ना, नीचे से कोई आ जाए। सूरह नूर की आयत इस्तखलाफ में गौर व फिक्र कर रहा था। अच्छा, जी उसके अंदर जो एक चीज़ है वो ये नोट की मैंने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जो है वो मैं अपनी खिलाफत कायम कर दूं हाँ तो उसके अंदर जो इसकी एक निशानी है वो सबसे पहले ये है कि जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो डर और खौफ होता है मोमिनों के दिल में उसे बदल देता है राहत से, खौफ को अमन में बदल देता है। अमन में बदल। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये अल्फाज हैं। सवाल ये है कि अगर खिलाफत जो ये मरज़ई लिए फिर रहे हैं उसके बावजूद ये तो खौफ खाते हैं, तो यही इस बात पर बहुत बड़ा सबूत है बिल्कुल कि ये तो झूठे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये कोई नहीं खिलाफत वो है ही असल नहीं में है। इसकी भी तावील कर लेंगे। इस नहीं हाँ, जनाब इस तरह ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਦਿਲੋਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਵੀਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। वो ਅਸਲ ਵਿੱਚ कहेंगे ਸਰ ਜੋ हम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तारिक ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾनीन वो ਸਾਡੇ कहेंगे खिलाफ बनाए ने कि हमें तारिक बराबरी भी सतह चौहान करो। से हम तारिक चौहान से इसलिए बात नहीं करते कि हमें खौफ है कि इसको हार्ट अटैक ना हो जाए हमारी दलाइल से। नहीं ਤੁਸੀਂ मैंने भी अपनी आपको उम्र का तकाजा रखते हैं, वो थोड़ा जो रखा आपने करो ना। दिया था उसको मोहम्मद हुसैन को, अलीम को जो दिया था इंटरव्यू मैंने देखा था। हाँ। अरे जॉन साहब आप तो बड़े वफादार बंदे लगते हैं यार। वो उसको देख के लोगों ने मुख्तलिफ कमेंट किए हैं। कोई कहता है बुढ़ा तेरे से लत पर लता कबर च ने, कोई कुछ कह रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब नाल कमेंट करता है। अच्छा हाँ उम्र तो साड़ी बराबर ही है। हाँ वो तो शुरू से कमजोर ने। नहीं खैर तगड़ा तो नहीं है, तो बाबा ही। मेरी जो आंसर एक बात पूछूं आपसे तो मुझे बताइएगा जी कि ये जो तूबा के साथ शादी का जो जंबा साहब ने जो पेशकश की थी हाँ वो उन्होंने इल्हाम पर मबनी थी वो? हाँ वो तो यही कहते हैं। ये कहीं पर दर्ज है ये पेशन गोई कहीं पर? ये उन्होंने मतलब खुतबात अपने में बयान की हुई है। और तो इसका उनका ये कहना है मकसद कि ये था कि जमात में थे, राइट? नहीं उस वक्त जमात में नहीं थे मेरे। जमात में वो नहीं थे। नहीं अच्छा, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? नहीं ये असल इसमें ये है कि जंबा साहब जो है ना वो मिर्ज़ा साहब की जिस्मानी औलाद नहीं है, यानी उससे उनका ताल्लुक़ नहीं, ये खूनी को रिश्ता नहीं है उनसे। और जो मिर्ज़ा साहब ने जो चौथा बेटा उनका था मिर्ज़ा मुबारक अहमद, उसके मुतालिक तो उन्होंने कहा था ना कि ये वो 20 फरवरी 1886 की पेशगोई का मिसाक है, और उन्होंने साबित भी किया 3 को 4 करने वाला है जो पेशगोई के अल्फाज थे उनके मुताबिक। और उसके मुतालिक उनको पहले से ही ऐसा अंदेशा हो गया था, बाज़ जो इल्हामात थे कि शायद इसकी उम्र ज़्यादा लंबी ना होगी। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से ये एक हीला किया
کہ اگر میں اس کی زندگی کسی اور کے ساتھ باندھ دوں تو شاید اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی آ جائے، اور اسی وجہ سے وہ 2.5 سال کی بچی جو تھی اس کے ساتھ انہوں نے ان کا نکاح بھی کر دیا، جبکہ ان کی اپنی عمر 7 سال تھی بچے کی، لیکن وہ ظاہر وفات پا گئے۔ تو وہ پھر جو تھی جو طاہر بنی، اس کے ساتھ شادی کر لی مرزا بشیر الدین محمود نے، کیونکہ مرزا محمود صاحب تو سمجھتے تھے کہ جتنی بھی عورتیں وہ ساری کی ساری میری مطلب ہے قبضے میں، جیسے حکیم نور الدین کی بیٹی کے ساتھ زبردستی انہوں نے 12 سال کی اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو وہ ایک طرح کا جو توبہ ہے نا، وہ آگے ان کی بیٹی ہے نا، تو اس لحاظ سے ان کا یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے، جیسے مرزا صاحب نے کہا تھا نا احمد بے کو کہ اگر تم یہ رشتہ دے دو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بڑے بڑے انعامات ہوں گے، تو نہیں دو گے تو پھر ذلت و رسوائی ہوگی۔ یہی بات انہوں نے کی کہ اگر یہ تم رشتہ میرے ساتھ کرو گے اس کا، تو ایک طرح کا میرا تعلق خاندان مسیح موت سے ہو جائے گا، یعنی میں ان کا روحانی بیٹا ہوں مرزا صاحب کا، لیکن میرا جسمانی تعلق بھی بن جائے گا، اور اس طریقے سے تمہارے لوگوں کے اوپر، مرزا خاندان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہوں گے۔ تو مرزا طاہر نے، ظاہر ہے وہ تو بڑے متکبر تھے، انہوں نے کہا یہ سوکا جا چوہا میرے اگے آ کے مینوں کہہ رہے ہیں یہ کیسی ہے، تو اس نے ظاہر ہے انکار کر دیا اس چیز سے، تو جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو شادی کی وہ پھر اس کی طلاق ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر بہرحال جمبا صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس پیش کوئی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ اب انویلڈ ہو گئی ہے، وہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ تفہیم ہے اس کے متعلق کہ یہ کسی طریقے سے یہ ہوگی، شادی ہوگی یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جب تک تو جمبا صاحب زندہ ہیں ہم کہتے ہیں جی ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ جب وہ فوت ہو جائیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اس کا اصل میں کیا مطلب تھا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تسے آکھیا تو بھی جڑا گل کیتی ہوئی ہے مرزا صاحب انہوں نے محمدی بیگم واسطے، طارق صاحب ملک آپ کی عمران بات تو سن کے ضرور تو یاد آ گیا، ضرور بولنا ہوں ہے، جی جی مطلب پھر رکیے جدو گا، تینوں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ایویں خام خواہ وچ کوئی تو لفظ بول دے گا۔ اچھا چوہان بھائی بات یہ ہے ابھی کہ یہ نیچے دیکھیں ایک مرضی کہ ہنسی نہیں رک رہی۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جس طرح تم ہنس رہے ہو نا ناصر، ہاں اس طرح سے ہم ہنستے ہیں ہاں بالکل، جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ بھئی محمدی بیگم سے ریلیٹڈ جو پیشن گوئی تھی کہ وہ کنواری آئے یا بیوہ ہو کے آئے گی میرے پاس، کیا وہ آئی تھی؟ یہ میں مرزائیوں کو کہتا ہوں کہ مرزا صاحب تو اس لحاظ سے پر نام مراد ہی دنیا سے گئے۔ مرزائیوں اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اگر یہی بات تم جمبا صاحب کے متعلق کرو گے؟ طارق صاحب آپ نے تو بڑی دلچسپ بات کی، اور وہ اقتباس میرے ذہن میں آ گیا کہ جب سائل نے مرزا صاحب سے سوال کیا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ سائل موسیٰ جو ہیں وہ مرنے سے پہلے رجوع کریں گے، لیکن وہ تو ٹاؤن سے مرنے والے ہیں، تو مرزا صاحب نے کہا اسے مرنے دو، خدائی کلام کی تعویل ہو سکتی ہے، تو آپ بھی مرنے کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی تعویل کر لیں گے، وہ لیکن تو جب تک ظاہر زندہ ہیں آپ ایسے ہی تعویل پہ بھی ہوتا ہے نا پابندی لگا رہے ہیں۔ بھائی، پیش گوئیوں ٹھیک کے ہو گیا، متعلق ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ پیش گوئی جب تک پوری نہ ہو اس کے متعلق انسان کی اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں اس کا کیا مطلب ہے وہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ پوری ہوتی ہے، یا پھر وہ وقت گزر جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کے متعلق پیش گوئی ہو وہ اگر دنیا سے چلا جائے تو ظاہر ہے کہ جو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اسی سے ہی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس سے کیا مطلب تھا، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس کی تعویل کیا کی پھر آپ مرزا صاحب نے تو اس کی تعویل نہیں کی، کافی دفعہ یہ سوال اٹھایا بھی لیکن کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ نہیں وہ مرزا صاحب نے دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں محمدی بیگم کی پیش گوئی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ میں محمدی بیگم کا بھی نہیں پوچھ رہا، میں اسائے موسیٰ اور مصنف جو ہیں ان کا پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے تو رجوع کیا ہی اسائے نہیں، موسیٰ کا تو اس وقت ٹاؤن سے میرے ذہن میں نہیں ہے وہ اس کی تفصیل، تو پھر کسی وقت اگر موضوع رکھ کے کرنا ہے تو ہم کر لیں گے بات اس پہ۔ ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا تلاش کر کے جواب دے دیجیے گا، کیوں مرضیوں ہاں میں تو ٹھیک ہے، اب زیادہ تر بلاک سے بلاک ہو گیا، بلاک لگانے کے ہاں بعد تو آپ کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ آج شام کو میں نے جنید رفیق سے بات کرنی ہے، وہ حاجی صاحب کی براڈ پہ 7 بجے شام یورپین ٹائم
ہمارا موضوع ہے مرزا صاحب کی عمر کے متعلق جو پیش گوئی تھی اس کے متعلق، تو اسی طرح یہ بھی موضوع رکھ لیں گے کسی دن. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ مرزائی جو ہیں وہ تو آتے نہیں، مرزائیوں نے یہ ایک فراڈ ڈھونڈ لیا ہے، ہم قرآن سے صرف بات کریں گے، اور یہ فراڈ ڈھونڈا اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن کی آیت پیش کریں گے، وہ اپنی مرضی سے اس کے ترجمہ کر کر کے قرآن کی آیت سے کھیلیں گے، تو ہم لوگوں کو تانے دیں گے تم قرآن نہیں مانتے، تم قرآن نہیں مانتے. حالانکہ مرزا صاحب نے جو کہا ہے وہ قرآن جو ان کے منکرین کے پاس ہے وہ گمراہی والا قرآن ہے. تو مرزائی پتہ نہیں کس قرآن کی بات کرتے ہیں. او مننا جڑا 1888 کے بعد نازل ہوا ہے. آپ وہی کہہ رہے ہو نا، مرزا صاحب نے تو کہا وہ ہے اصل قرآن. تو جو مرزائی مسلمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کس قرآن سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان کا فراڈ ہے بس، کہ روحانی خزائن وال کوئی نہ آئے کیونکہ اتوں سان جوتیاں پہن گیا. تو یہ دھوکہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں، دیکھو جی مسلمان ہمارے ساتھ قرآن سے بات نہیں کرتے. تو بہرحال مسلمان آہستہ آہستہ بات کو سمجھ رہے ہیں. یہ تو اب ہم نے اس مت کو بھی توڑ دیا ہے، ہاں جی اس مت کو بھی توڑ دیا، کمپلیٹ توڑ دیا ہے. وہ آپ بے فکر رہیں. وہ طارق چوہان صاحب بالکل ان کے ایک بڑے مایا ناز مربی ہیں، مربی انصر رضا صاحب. ہاں جی. ان سے میرے 2 مناظرے تو ہو چکے ہیں، تیسرا مناظرہ ابھی انہوں نے کرنا ہے. ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک لیکن نہیں. وہ تو آپ سے قرآن سے ہی بات کر رہے تھے. لیکن ہاں جی جی شاہ اگلے صاحب مناظرے پوچھنا یہ چاہوں گا وہ قرآن کی ان کی تجوید اتنی خراب کیوں ہے؟ یعنی کہ مربی ہونے کے باوجود وہ قرآن کی آیت کوٹ نہیں کر سکتے صحیح، لیکن بس پڑھتے بھائی فلانی صورت میں فلانی آیت، وہ پڑھ کے کیوں نہیں. نہیں وہ بیان کرتے اور یہ ترجمہ ان کے رکھتے ہیں؟ تمام کے ساتھ یہ ایک ایشو ہے، لازم ہے. باقی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر بھی باقی مرزائیوں سے کم وہ عربی تو پڑھتے ہیں، اٹیمپٹ تو کرتے ہیں، اور وہ ہاں پڑھتے ہیں، مطلب مجہول پڑھتے ہیں لیکن پڑھ لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. لیکن میں ویسے یہ آپ کو بتاؤں عمومی طور پر جو یہ بات ہے کہ جماعت احمدیہ میں تجوید کی طرف بالکل توجہ نہیں کی گئی. توجہ نہیں ہے، ہمیں شروع سے یہ کبھی بات درست ہے. اس طرف توجہ ہی نہیں کی، پر مطلب بچپن میں بھی ہمیں اس طرح پڑھائی نہیں جاتا رہا. تو میں سمجھتی ہوں بہرحال ایک کمی ہے، اور اتنے سارے کام کرتے تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مرزائی ہمیشہ آپ کو کہے گا فلانی آیت، پھر وہ کہے گا لگا دو، پھر وہ کہے گا پڑھ کے سنا دو، پھر وہ کہے گا اس کا ترجمہ بھی کر دو. یعنی ہاں پڑھو بھی تو یہی تم، کام ترجمہ تو بھی جو ہے تم وہ کو، فہم ہم دیں گے. ہیں جی ڈنگی چپاٹھی والا جڑا وہ انصر رضا کرن لگا، ٹھیک ہے نا، فلانی صورت فلانی 10 منٹ دے اندر میں خالی گفتگو سنی سی ہوے، ٹھیک ہے، وہ قرآن دی آیت پڑھ بھی نہیں رہا، خالی صورت تے دی آیت دس لیا تے وچ اس تو ہاں. باہر لیکن پٹھے پھر سیدھا ان کو کڈی جا رہے. پھر ان کو میں نے جب انہی کی میڈیسن ٹیسٹ کروائی ہے نا، میں نے بھی 77 آیات کوٹ کر دی تھی. میں نے کہا لکھیں جی، آپ لکھی جائیں گے صاحب آپ. تو اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے 114 پیجوں کا ایک دستاویز مبارکباد بھیج تو دیا دینے ہیں ضرورت شاہ صاحب. نبوت کے اوپر. اچھا اس پہ انشاءاللہ 5 جنوری کو مناظرہ ہونا ہے. ان کا دعویٰ بڑا جو ہے نا بڑا کرسپی سا دعویٰ ہے، اسی کے کنٹینیویشن ہے انشاءاللہ. اس پہ میری تیاری تو پوری ہے. ہمارا ویسے ہونا تھا اللہ 29 تعالیٰ کو. تو کامیاب کرے یس چلے. انشاءاللہ تعالیٰ، نست و نبوت کرے. دیکھو جی حرام زادیاں نے جو نبی تے نبی دے اہل بیت میں پونکن لگے نے بس منہ کھول کے. طارق چوہان یہ صاحب مرزائی بہت ہی بدبخت قوم ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کوئی قوم بدبختی میں اتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے. یہودی تو بیچارے ان کے سامنے پانی بھرتے ہیں. ایسی بدبخت قوم ہے، اتنے پینسرے بدلتے ہیں، یہ حیران کن ہے. بالکل دجالیت جو ہے ختم ہے ان پہ. لیکن ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، کیونکہ دجالیت چلتی نہیں ہے. تھوڑی دیر تو آپ چلا سکتے ہیں، یہ چلاتے رہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ سوشل میڈیا میں لوگ اتنے ایکٹیو ہیں کہ مرزائیوں سے زیادہ ان کے جو دوسرے مخالف ہیں ان کو روحانی خزائن کا اور ان کے فلسفوں کا پتہ چل گیا، اور وہیں سے ہی مار کھاتے ہیں، کیونکہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اس لیے اب ہر مرزائی اپنا فلسفہ موقع پہ بنا لیتا ہے، جس کی اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو یہ تو کوئی علمی گفتگو نہ ہوتی کہ میں بیٹھے بیٹھے نیا فلسفہ اپنا گھڑ لوں. بھئی جن لوگوں کو میں مانتا ہوں اپنے اکابرین، ان سے میں روگردانی تو نہیں کر سکتا، ورنہ ان کا انکار کروں میں. اگر میرے کابرین کوئی ایسی باتیں لکھ گئے ہوں، شکر ہے کوئی مٹھی آواز سنن آئی ہے. جزاک اللہ، میں تھوڑا بزی سا.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬਰੀਨ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਣ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਬਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੇਰਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਲਕ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਰਾਦਾ ਹਾਂ ਲਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਗੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਸਤਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤਿਆਰ, 101 ਪੰਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਵੀਲ ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਸੜੇਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਰੂਹ ਬਿਲकुल। ਮੁਸਲਮ ਖੋਲਣਾ ਰਵਾਨੇ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 66 ਨਾ 66 ਹੈ ਕਿ 77 ਹੈ? एक सेकंड। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਯਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਤੋ ਕਰ ਅਗਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सफ़ा सफ़ा ਯਾਨੀ शरीफ ਇਹਦੀ कितना? ਅਕਲ नहीं मिर्जाइयां ਨੂੰ। 66 जिल्द बाई सफ़ा शरीफ कितना मिर्जा साहब ने? 66 66 66। वैसे एक बात आमिर नज़ीर भी मैंने कहनी है आपको जी जी। कि ट्रू मुस्लिम को तो आपने यार बंदा ही बदल दिया। कई बंदे यहाँ पर बदले हुए हैं, आपको एक बंदा नजर आया? नहीं, मुझे एक और भी नज़र आया लेकिन मैं मेंशन नहीं करना चाहता। हाँ वो जो सारी ब्राड लगा के बैठा हुआ है काजमी साहब वो दो ही है वो बंदे बंदा। हैं, दो अच्छा, बंदे बुर्जे के हैं ऊपर बैठा गन लेके। जिनको आमिर भाई ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक 313 साहब बहरेन और दूसरा ट्रू करने मुस्लिम। वाला भाई अल्लाह करने वाला, मेरी कोई बात अप्लाई नहीं। करने वाला मेहनत आपने की हुई है अमर भाई, जो बात सही है वो सही है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਦੁਖੀਆਂ। नहीं, अच्छा मुझे एक हाँ वो नज़र जरा ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ देखी मैं भी अच्छा हूँ। मैं ये कहना था कि चले वो तो लाजमी सी बात है कि अल्लाह ताला ही हिदायत देने वाला होता है, लेकिन अल्लाह ने आपको वसीला बनाया तो इसके ऊपर ना मैं पहले आपको मुबारकबाद नहीं दे सका, तो मेरी मुबारकबाद और खैराज तहसीन आप कबूल कर लें, शुक्रिया। अच्छा ये जो भाई बोल रहे हैं खलीफा वक्त, इनकी आवाज़ वो आमर हक से मिलती जुलती है। ये मुझे पहले भी कई लोगों ने कहा है। नहीं ये ऊंचा नहीं बोल रहे, ऊंचा बोले फिर नहीं मिलती, हल्की आवाज से ऐसे लगता है, फ्रीक्वेंसी ऐसी लगती और है। लहजा भी उनसे ना बिल्कुल उन्हीं की तरह है, वो अमर हक जो आते हैं। मैं तो पहली दफा गल की, मैं तो समझा कि वो मूसा ने ब्रॉड लाई है, जेड़ा वो टिंड नहीं है उन्होंने नाल ही बड़ी मिलती थी। हाँ हाँ जी मुल्तान वाले। ਉਹ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 112 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੁੱਤਾ ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਚ ਦੁਬਈ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸੀ। ਆਹ ਦੁਬਈ। ਹਾਂ आमिर भाई मैं तो पहले दिन भी इन्हां दी बरात ते चढ़िया ते
مرزا صاحب دا فوٹو لگا ہے تو میں کہا یہ چاچا کون ہے؟ انہاں کہ حضرت مسیح موعود. میں کہ وہ مرزا صاحب نے. پھر میں ڈائریکٹ گالاں کڑیاں ہیں. نہیں تسی تے پہلے دن تو ہی گالی باز سنا، لیکن کئیاں نو میں پھاڑ کے گالی باز بنایا ہے. اے علی ہے نا، اے اتھے آکھے اللہ دی قسم بھائی عامر میں مسلمان ہاں، گجرات فارے چوک دے نال میرا گھر ہے، میں مرزائی نہیں. میں کہا تو مرزائی ہے، ایڈی ٹھلی گل مسلمان کر ہی نہیں سکتا، تو انہاں دی میچ بولنا پیا. یہ تے گندے ترین لوگ نے، تو انہاں دی فیور کرن لگی ہیں. احمد پٹی دی براڈ سی وہ آسٹریلیا والے دی، کہندا نہیں اللہ دی قسم میں مسلمان ہاں، ساڈے مسلمان انہاں نال زیادتی کردے نے. اے مسلمان گالاں کردے نے، اے تے بیچارے کسی نوں کچھ آندا ہی نہیں. میں کہیا تینوں میں دسنا وا، اے دنیا دے سب تو وڈے گالی باز نے. انہاں دیاں گالاں میں تانوں سکھانا وا. جس ویلے انہوں میں تھوڑی جی گل دو ترے دس کے ٹوریاں، اگوں انہاں مرزائیاں نے انہوں گالاں کڈیاں، انہیں آخیا بھائی عامر یہ تو سب تو وڈے گالی باز نے. میں تو سمجھدا رہا مسلمان زیادتی کرتے ہیں، یہ تو سب تو وڈے گالی باز مرزائی نے. کیسر ملک ہے اصل جیڑی تازہ تبدیلی تو افضل وڑائی چ دی ہے نا، کہ میں حیران ہوندا سی کہ انہاں کول بیٹھ کے وہ کہہ رہا سی کہ جی مرزائی تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں، دوسرے گالی بات ہے. اچھا ابھی نا جن شخصیت کا نام آپ نے لیا نا، ابھی تھوڑا سا ریزرو کر لیں اپنے کامنٹس. جی میں مشورہ دیتا ہوں بھائیوں کو صرف. اچھا ٹرو مسلم صاحب ڈکلیئر ڈبل 65 جی روحانی خزائن اقتباس جلد آگے پیچھے ٹور 22 گیا ہے. صفحہ 66 کتاب حقیقت آج پیش الوحید. گوئیوں میں لکھے ہے نا، پہلا جتنے پیرا شروع ہوتا ہے اس تو اگے. ایسا ہی حصہ بھی ہے. ہاں پڑھو بھلا. تو ان پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ جیسا کہ استعارہ کے رنگ میں ان نبیوں کے پہلے کی کتابوں میں بیٹا کر کے پکارا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض پیش گوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ نہ وہ تمام نبی خدا کے بیٹے ہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں، لعنت اللہ بلکہ علی یہ الکاذبین. تمام استعارات میں محبت کی پیرائیاں میں ہیں. جی محبت ایسے کے پرائے. الفاظ خدا تعالیٰ جی ہاں ہاں پڑھو پڑھو. ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام میں بہت ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا محو ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں رہتا، تب اسے اسی فنا کی حالت میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں ان کا وجود درمیان نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی ترجمہ، یعنی ان لوگوں کو کہہ یا کہہ کے عبادی الذین آمنوا، یہی ہے نا. جی یہی ہے، کو کہہ کے کہ اے میرے بندہ، خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، خدا تمام گناہ بخش دے گا. اب دیکھو اس جگہ یا سا عباد اللہ کی جگہ یا عبادی کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ لوگ خدا کے بندے ہیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، مگر یہ استعارہ کے رنگ میں بولا گیا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، کل کہہ دیجئے یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو. رسول اللہ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ آپ میرے بندے ہو. اس کا مطلب وہ یہ نکال رہے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں رسول اللہ کو خدا کہہ کے پکارا گیا ہے، کیونکہ شروع میں انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، پہرے کے شروع میں کہ بعض پیش گوئیوں میں رسول اللہ کو خدا کہہ کے پکارا گیا ہے. ہاں جی لکھا ہے. آپ نے صرف یہ بات منوانی ہے. آج چڑھ جو ہم بسم اللہ پڑھ کے خالد بن ولید دی براڈ تے انہوں آکھو بھئی رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم نو تسی استعارے دے رنگ چ خدا مندے ہو، کیونکہ اے مرزا صاحب کہندے نے ایس آیت وچ او تھلے ایک اور بھی آیت لکھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جڑی آیت بیعت والی، بیعت رضوان والی،
ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਇਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਤਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਨਵਾਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਬ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਬਾਤ ਕरेंगे, हम कुरान से बात करेंगे, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਰ ਨੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਪੰਕਚਰ ਲਾਏਗਾ, ਪੰਚਰ ਲਾਏਗਾ, ਦੇਗਾ ਸਵਾਲ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾਓ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਤ में ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। इससे रिलेटेड एक बात इजाजत है वो इख्तिताम की तरफ पहुंचने। शाह साहब आखिरी कलमात को सबर रखो, एक मिनट सबर रखो, कर लेने बंद, सबर रखो, 1 बजे तक सबर रखो, 10 मिनट और। अच्छा, ये दोस्तों के लिए एक बात भाई, मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਬੈਰੀਨ ਭਾਈ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, एक मैं वाटर साहब ने उत्ते चुकने इन्हें को सवाल पूछ लेने। ये बल्कि ना इन्हीं के लिए ना, जो ये बात भी आमिर भाई ने बताई है ना, इनको हमारे जो ट्रू मुस्लिम भाई हैं इनके लिए आपने इसको पढ़ना है। इसके बाद ना आपने अपने साथ हैंडी रखनी है। ये कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह यूनुस की 68 नंबर आयत। जी, 1 मिनट इसकी कॉल उठाएंगे, इससे पहले रौला पड़े मैं ये पढ़ दूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है जी, 1 मिनट इसकी कॉल उठाएंगे, इससे पहले रौला पड़े मैं ये पढ़ दूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पर सूरह यूनुस की आयत नंबर 68 में, ये ट्रू मुस्लिम भाई ये बात नोट कर लें। कुरान मजीद की आयत है, सूरह नंबर 10 है, आयत नंबर 68 है। अल्लाह फरमा रहा है, वो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, वो तो किसी का मोहताज नहीं, इसकी मलकियत है जो कुछ आसमान में और ज़मीन में है। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं है। जो कहता है ना खुदा औलाद रखता है, अल्लाह कहता है ऐसी दलील ही मौजूद नहीं है, दलील दी ही नहीं जा सकती है। ये दलील के अंदर ऐसी अल्लाह ने कोई दलील पेश की नहीं, कोई पेश कर भी नहीं सकता ऐसी दलील किसी पैराए में भी, मजाजी मानों में हो, हकीकी मानों में हो, कोई मर्जी मानी ले लें, ऐसी दलील अल्लाह ने नहीं पैदा की। ये भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये जो आपने अभी बात बताई है इसका रेफरेंस प्लीज़ दे दे, मैं नोट कर लूँ। कौन सी सूरत? सूरत नंबर, सूरह नेम, सूरह नंबर 10, सूरह यूनुस। सूरह, 1 सेकंड, सूरह यूनुस आयत नंबर 68।
68 चलो ये मैंने सेव कर लिया। ये साथ ही सेव कर लेना, अगर ये ज़्यादा पुड़के तो नहीं ये ओके कर दोनों लेना। मैंने एक तो रूहानी ख़ज़ाइन वाली सेव की है ना, सफ़ा 66, और दूसरी ये सूरत भी सेव कर ली है कि बाद में याद नहीं रहती ना। अभी तो याद है, तो बाद में जब हवाला देने की बारी आती है याद नहीं रहती फिर। लो जी ए सफा लग गया सामने, ये लै जाओ किसी मरदाई को सिर्फ ए मनवा के लिया दो जिदे उत्ते मैं निशान लाया है। अच्छा वो थले चुको ना, उन्होंने तो वाटर कहना सी मैंने चुको। असद बहरीन साहब मौजूद हो, प्राइवेट कॉल है, मेरे को नहीं चुकन होनी। वाटर साहब बरीन साहब उत्ते चुको। असद में शायद ये हो गया, चुक लेना। ये लिखते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज पेशन गोइयों में खुदा करके पुकारा गया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओए होए होए मर जाइयो, की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ? यही गल मनवानी है जेडी मिर्जा साहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर खुदा का ज़िल करार दिया है खुतबा इल्हामिया में। दिल्ली खुदा हाँ बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਵਾਹਿਦ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। असद भाई मेरा हाल करे म्यूट करके अवे हो गए, मैं कॉल करना था। तेरे फोन रख के दम बना दे। नहीं नहीं मैं लिखो जितना कुछ होता है। मैं घर हाँ, मैं बिरयानी खांदा सी, घर माइक नहीं लगता, बाहर जाके लगता। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਡੀ ਤੇ ਅਸਦ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਆਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਡੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਥੱਲੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਮੋਫਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਗੈਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਾ ਕਰ, ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪੈ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। वाटर साहब मुसलमाना दी पट गई है, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਸਕਰਾ ਖੋਲੇ ਰਾਨੀ ਹਸਨ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਂਤੀਓ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ। ਤਸਕਰਾ ਖੋਲੇ ਰਾਨੀ ਹਸਨ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਤਰਫ। ਅਲਾ ਮਨ ਤਬਾਉਲ ਹਦਾ, ਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮਨ ਤਬਾਉਲ ਹਦਾ। ਓਏ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਓਏ ਲਾਂਤੀਓ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿੜੇ ਹਸਨ ਖੋਲੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੋਂਗਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਵੱਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦਿਆ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ। ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਬੋਂਗਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਹੌਸਲਾ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਂਤੀਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਂਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰ ਗਿਆ ਦੋ ਯਾਰ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨੇ, ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਜਿਹਾਦ ਦੋ ਕਰਨਾ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ? ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਰ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਚੱਲ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਵਾਲ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛ। ਕਾਮਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟ, ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਗਾਲ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾ ਲੱਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कहकर पुकारने हो या उन्होंने खुदा का दर्जा देंदे हो या उन्होंने खुदा समझते हो? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? मिर्जा साहब ने लिखा होया ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? कि नबी पाक ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਿਆਰਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਹਿਮਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨਬੀ ਤੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਚੌਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਕੀਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕੋਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪ? ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 66 66 ਕਿਤਾਬ ਅੱਛਾ। ਹਕੀਕਤ ਅਲਵਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲੋ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 4 ਜੁਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਪੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਲੈਣਾ है ਤੁਸੀਂ। ऐसा ही ईसा भी है तो उन पर कोई इतराज़ न होता, क्योंकि जैसा कि इस्तिआरा के रंग में उन नबियों के पहले नबियों की किताबों में बेटा करके पुकारा गया है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद पेशगोइयों में खुदा करके पुकारा गया। और असल बात यह है कि वो तमाम नबी खुदा ताला के बेटे हैं और ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा है, बल्कि ये तमाम इस्तिहारात है मोहब्बत की पैराया में। ऐसे अल्फाज खुदा ताला के कलाम में बहुत हैं। जब इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसा मायब होता है जो कुछ भी नहीं रहता, तब उसी फना की हालत में ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं, क्योंकि इस हालत में उनका वजूद जो दरमियान नहीं होता, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका तर्जमा यह है, यानी उन लोगों को कह के ए मेरे बंदा खुदा की रहमत से नाउमीद मत हो, खुदा तमाम गुनाह बख्श देगा। आप देखो इस जगह या इबाद अल्लाह की जगह या इबादी कह दिया गया, हालांकि लोग खुदा के बंदे हैं, ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे, मगर ये इस्तारा के रंग में बोला गया। तो ट्रू मुस्लिम साहब, आपको जवाब मिल गया। क्या मिल गया? इस्तिआरा के रंग में है ना, को हकीकी रंग में तो नहीं कहा गया। और कहाँ हजरत मसीह मौद ने फरमाया है कि मैं सवाल ये है, अब इस्तारा के रंग में मानते हैं? रसूलुल्लाह को अल्लाह मानता हूँ, कहाँ लिखा है उन्होंने? कहीं नहीं लिखा ना ट्रू मुस्लिम साहब। 3 जगह आपके सामने 3 जुमलों में इस्तारा का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। जनाब आप इस्तारा के रंग में मानते हैं या नहीं मानते? तो इसका जवाब दे दें। जी, इस्तारा के रंग में भी नहीं मानते। मैं तो इस्तारा के रंग में नहीं सही कहा उस्ताद ने कि मर्दा मर जाएगा मरज़ई, इस्तारे के रंग भी नहीं बनेगा। अच्छा, मर्दा मर जाएगा मरज़ई, ते फिर हुन मर्दा मरज़ई कुछ कोई कैसे अपनी शान फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ जी, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਯਬਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? कैसे झूठ बोले है जी? कैसे झूठ मिर्जा साहब ने झूठ बोलिया ना? क्या झूठ बोला ये बता दें। इस्तारा के रंग में तो कहने 3 जुमलों में 3 दफा उन्होंने इस्तिआरा के रंग में कहा है, ठीक है। और वो कितना एक ही दफा इस्तारा कह दिया हो। करे। अच्छा ट्रू मुस्लिम भाई, अब मेरा भी तो एक सवाल का जवाब ले दें। आपसे जो सवाल पूछा उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। ट्रू अच्छा, मुस्लिम ऐसा भाई, करके पूछ लें, ऐसा करके 3 पूछ लें। जुमलों में 3 दफा उन्होंने इस्तिआरा भाई, के एक रंग में मिनट कहा आ है। जाओ। अब आपको ये इससे जो ज्यादा क्लियर कौन करे? है जो ट्रू मुस्लिम है, जिस पर मैंने ये लगाई हुई है ना सुर्ख लाइन, पूछ लो अच्छा जी। कि मिर्जा साहब ने सही लिखी है कि गलत लिखी है। वो कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि बड़ा वसल्लम सवाल को, है भाई, इटली तो बड़ा सवाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज पेशगोइयों में खुदा करके पुकारा गया, ये सही है कि झूठ है? जी पता नहीं यार, वाटर पुकारा साहब, गया होगा।
ہوئے گا ہمارے نبی شاکی پاک کو انہوں نے بعض شاکی ہے پیشگوئیوں مرزا میں صاحب خدا کر کے پکارا گیا. کیا یہ مرزا صاحب کی تحریر درست ہے یا غلط ہے، جھوٹی ہے؟ تحریر آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، بالکل صحیح پڑھی ہوئی ہے. نہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو جملہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض پیشگوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا ہے، چلو ٹرو یہ مسلم صاحب، اب تحریر آپ بڑے مرزا صاحب ماشاءاللہ کی سمجھدار آدمی ہیں. آپ کے بقول درست ہے یا غلط ہے؟ ہاں ٹرو مسلم صاحب، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے خود یار پڑھے. پوچھ رہا ہوں غلط ہے، صحیح ہے، جھوٹ ہے یا سچی ہے، یہ کیا بتاؤ نا. آپ غلط میرے صحیح، اوپر کیا کامنٹ کر رہے ہو. صحیح غلط کیا رولا پایا ہوا ہے، کیا شور مچا رہے ہو، رولا آپ نے پایا ہوا، آتے ہی رولا پا دیا، کیا رولا گالیوں سے پا رہی. پھر بات شروع کی آپ نے. چلو اب میرا ایک سوال لے لو. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو شیعہ حضرات ہوتے ہیں یہ حضرت جی علی جی، کو اللہ مانتے ہیں اور آپ شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں، تو نہیں آپ دیکھیں اپنے اس کوئی عقیدے کے اچھا بارے میں بات کیا سنیں، کہتے آپ ہیں؟ کے سوال کو میں جواب دیتا ہوں. اہل تشیع جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک شیعہ حضرت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نہیں مانتا. اچھا اچھا، نہیں کوئی ایک مانتے؟ بھی اٹھا. جو شیعوں سوال میں اچھا ایک بھی علی سوال کو کا جواب اللہ لب نہیں گیا مانتے. میں آپ کو ٹرو ایسے مسلم شیعہ دکھاتا ہوں، لب ان کو گیا کہتے سوال ہیں کا جواب نصیری. نہیں، میرے سوال کا جواب نہیں ملیا، البتہ واٹر صاحب نے سوال کا جواب میں بالکل صحیح دے جھوٹ دیا. صحیح دے مارتا ہے دیتا وہ واٹر تو صحیح صاحب ہے نے تساں سوال دا صحیح دے جواب دیتا دے. ہے وہ جڑے ہاں واٹر نصیری نہیں صاحب نے انہوں نے تو سوال دا شیعہ بھی جواب شیعہ میں نہیں جھوٹ منتے ہیں مار نا، انہوں نے تو دیتا. لانت پاؤ. تسی یہ دسو ہائے انہوں نے ہائے، اسی مسلمان کی مننا، انہوں نے تو جڑے نے شیعہ بھی نہیں اپنا بھرا منتے. تسی اے سوال دا جواب لے جو بھی اچھا مرزا عمر صاحب ہے نذیر جھوٹ صاحب لکھے یہ سچ لکھے. بتائیے اچھا کہ بھائی یار واٹر صاحب بتانے ابھی ہیں تو میں نے اے جڑا نصیریوں بتان کے واسطے بارے میں تھانوں سوال بلایا ہی نہیں کیا آپ سے. جڑا بتان اچھا واسطے تھانوں واٹر بلایا صاحب تو بتاؤ مرزا صاحب ہاں مرزا ابھی تو صاحب کا ایک نصیریوں کے گولڈ. بارے میں سوال ہی نہیں کیا. یہ تو عام اچھا شیعہ ہیں جو یار حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں. الجھ پڑے ہو واٹر جو صاحب. حضرت علی کو خدا مانتا ہے اس سے اہل اسلام کا کوئی لینا، شیعوں کا کوئی لینا دینا، نہ اہل اسلام کا کوئی لینا دینا. بالکل لینا دینا ہے. یہ ابھی شیعہ ہیں جو حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں. جو اللہ ابھی مانتا نصیری ہے جو نا ہے نا، اس کا بھائی یہاں کوئی بندہ ہے ایسا نصیری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ شیعوں کا اللہ کا خالق ہیں. جو سمجھ گئے یہ بکواس کرتا ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا مسلمانوں کا اور شیعوں کا؟ بھائی تو اڈا ہی سارے مسلمانوں نال لینا دینا ہے. چلو شیعوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا اور بھائی یہ مجھے آگے بتا نہ دو، جاؤ او یار بتا دیتے ہیں. آگے نہ جاؤ، او بھائی آگے کی بتا کھڑے دیتے ہیں. رہتے ہو ایک تسی. سوال جو کیا ہوا ہے اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ تو دے تو دی ہے. اچھا واٹر کیا صاحب جواب پڑھ دیا ہے؟ دیا کہ یہ استعارہ کا دسو رنگ، استعارہ کا رنگ، استعارہ کا رنگ 3 دفعہ تو کہہ دیا. کیا استعارے کے رنگ میں خدا مانتے ہو نبی پاک کو؟ کون مانتا ہے؟ آپ کو ہے مرزائی نا ایسا احمدی جو نبی پاک کو خدا مانتا ہے؟ یہ ہم تو اسی احمدی کی تلاش میں ہیں جو مرزا صاحب کی بات کو سچا مانتا ہو. وہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں مرزا صاحب، سارے کہاں یہی لکھا کہتے ہے؟ ہیں. مرزا صاحب نے کہاں جھوٹ لکھا ہے یار؟ یہ لکھا ہوا ہے ہمارے نبی صلی کیا اللہ علیہ لکھا ہوا ہے؟ وسلم کو بعض پیشگوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ استعارہ کے رنگ میں آگے 3 لائنیں نہیں لکھی انہوں نے؟ ٹرو ہاں مسلم نے پڑھ کے ہاں سنائی نہیں؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہاں آپ مانتے ہو کہ استعارہ کے رنگ میں نبی پاک کو خدا کر کے پکارا گیا ہے؟ احمدیوں کو انہوں نے عقیدہ دیا ہے حضرت مسیح موعود نے. کن کو دیا اور یہ کن کے لیے احمدیوں کو لکھی ہیں؟ عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کو رسول پاک کو استعارہ تو کے یہ رنگ میں کی اللہ قتل مانا بھائی کرو. عمر کے لیے لکھی ہے، عمر نذیر کے لیے لکھی ہے؟ نہیں تو کدھر لکھا ہوا ہے کہ میرے ماننے والے جو ہے اور میں بھی جو ہے نبی پاک کو استعارہ کے رنگ میں اللہ مانتے ہیں؟ کدھر لکھا ہے؟ دکھاؤ مجھے. مطلب اچھا ٹھہر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کر کے پکارا گیا ہے پر آپ نہیں مانتے. بھائی ایسا کس نے پکارا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں بتاؤ. خدا نے پکارا ہے. خدا نے پکارا ہے؟ ہاں کدھر پکارا ہے؟ یہ بتاؤ. میں بتاتا ہوں. قل یا ہاں عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس میں پکارا گیا ہے. اچھا یہ کس کی پیشن گوئی ہے؟ یہ قرآن کی. قرآن کی پیشن گوئی ہے. تو بھائی ہم قرآن کو تو نہیں نا چیلنج کر سکتے. تو پھر مان لو نا کہ آپ تو آپ نبی پہلے پاک کو. مانو، آپ قرآن کو نہیں مانتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہاں پر جھوٹ بولا ہوا ہے. کیا جھوٹ بولا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ میں اوے اپنی باری تے بھج گئے، ہمارا شیعوں سے لینا دینا ہی کچھ نہیں اچھا ہے. یہ ہم نے دے دیا جواب. اس کا جواب دے دو، نہیں تو کسی سے پوچھ کے آگے بتا دو. اچھا نہیں ٹرو میں مسلم کو جواب ساتھ لے جو، ٹرو جی مسلم جی کو ساتھ لے جو، اسد بحرین آجو کو ساتھ لے ترجمہ جو. کر لیتے ہیں. کیا لکھا ہے مرزا صاحب نے؟ پڑھو دوبارہ ذرا ایک بار یار پھر. دوبارہ پڑھ کے سنا دے. ٹرو مسلم نے شام تک ایتھے ہی رکھنا بار ہے. بار نہیں پڑھیا شام جانا تک یہ واٹر اتنے ہی صاحب. رکھنا ہے. گل سنو تسی انج مطلب ہے
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। کیا بات ہے ٹرو مسلم. چلے ایک بات بتائیں, دیکھو ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ یار تم مجھے نا یوسفی ایک ایسا ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ بولیا. تم یہ والے نا ہاں ایسا ایک احمدی دکھا دو جو رسول پاک کو جو ہے نا اللہ مانتا ہو. وہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں ایسے ملیں گے جو حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ احمدی سارے مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں نا. چوہان صاحب کے علاوہ سب مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں. مجھ سے قسم اٹھوا لو. کون جھوٹا مان رہا ہے بھائی؟ آپ نے خود پڑھ دی ہے وہ ساری تحریر اور اس میں بار بار استعارہ 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 لکھا ہوا ہے. ہم بھی استعارہ ہی کہہ رہے ہیں کہ استعارے کے رنگ میں نبی پاک کو خدا مانتے ہو. ہاں کون مانتا ہے؟ بتائیے ذرا بتائیے نا, ایسا احمدی دکھائیں مجھے. واقع صاحب تہاڈی مجبوری ہے. اگر تسی کہو کہ اسی